قومیت پر فخر کی کیا حقیقت ہے؟ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا کہ تمہاری قوم کیا ہے؟ اس نے کہا فلاں قوم ہے، اور دوسرے شخص نے کہا کہ آپ قوم پر فخر کرتے ہیں، آپ کو مسلمان کہنا چاہیے تھا، یعنی آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ تو کیا اپنی قوم کا تعارف کروانا فخر ہوگا یا مسلمان کہہ کر تعارف کروانا چاہیے؟ اسامہ ایبٹ عباس سے۔ دیکھیے، جب کوئی کسی سے سوال پوچھتا ہے نا، تو جو سوال پوچھا جائے جواب اسی کا دیا جاتا ہے۔ اب سوال اس نے اگر قوم کے بارے میں پوچھا ہے تو جواب میں کہنا ہے میں مسلمان ہوں، تو ظاہر ہے جو سوال ہے اس کے مطابق جواب نہیں ہوا۔ اور اگر اس نے مذہب کے بارے میں سوال پوچھا ہے تو بتانا چاہیے میں مسلمان ہوں۔ بعض دفعہ مبہم سا سوال پوچھا جاتا ہے آپ کون ہیں، تو وہ قرائن سے پتہ چلتا ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک اسلامی کنٹری ہے، سارے مسلمان ہی رہتے ہیں، پھر جب کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں، اس لیے کہ مسلم تو سارے ہی ہیں یہاں پہ۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی قوم کیا ہے، تو وہاں جواب میں اپنی قوم کا بتا دینا چاہیے۔ تو قوم کو ڈیفائن کرنا یا جواب میں اپنی قوم بتانا یہ کوئی قوم پرستی نہیں کہلاتی، بلکہ اپنی قوم کو دوسری قوموں سے افضل سمجھنا، دوسری قوموں کو من حیث القوم گھٹیا سمجھنا، اور ظلم میں بھی اپنی قوم کا ساتھ دینا، یہ چیز حرام اور ناجائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منتنا فرمایا، بدبودار نعرہ، جیسے جانور مردار جو کچرے کے ڈھیر پہ پڑا ہوا ہوتا ہے نا، اس میں سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے، ایسے ہی ایک غلیظ اور گندا نعرہ ہے جس میں بہت سخت اسمیل ہے۔ جیسے آج ہمارے ملک میں مہاجر، پٹھان، پنجابی، سرائکی، ان نعروں میں لوگ لگ جاتے ہیں اور لیبل یہ لگاتے ہیں کہ ہم ان قوموں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ حقوق کی بات کم ہوتی ہے، اس سے قوم پرستی لسانیت زیادہ پھیل رہی ہوتی ہے۔ حقوق تو بھائی کوئی بھی مظلوم ہوگا اس کے حق کی ہم سب آواز اٹھائیں گے۔ کوئی پٹھان مظلوم ہے تو مہاجر، پنجابی، سرائکی سارے مل کے آواز اٹھائیں گے۔ کوئی پنجاب والا مظلوم ہے تو پٹھان، مہاجر، سرائکی سارے مل کے اس کے حق میں آواز اٹھائیں گے۔ تو جو بھی مظلوم ہو اس کے حق میں ہم سب آواز اٹھائیں گے، چاہے وہ پشتو بولنے والا ہو، چاہے وہ اردو بولنے والا ہو، چاہے وہ پنجابی بولنے والا ہو، کوئی بھی ہو۔ تو یہ جو قوم پرستی کا نعرہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاؤں کے تحت روندا ہے۔ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کے جتنے بھی نعرے ہیں نا آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، خبردار سنو، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت ہے۔ اگر اسلام میں قوم پرستی کا تصور ہوتا نا، تو دین تو پہلے اسلام تو عربوں میں آیا ہے، تو عجم لوگ تو اسلام کی زیادہ خدمت کرتے ہی نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ اسلام تو اجمیوں کا دین ہے، تو وہ تو ان کی قوم ہے، تو ہم ان کو کیوں ایکسیپٹ کریں۔ حالانکہ قرون اولیٰ میں تو عربوں نے بڑی خدمت کی ہے اسلام کی، لیکن قرون اولیٰ گزرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے کمانڈر، بڑے بڑے مجاہدین اور بڑے بڑے محدثین، فقہا وہ اجمیوں میں گزرے ہیں۔ امام بخاری اجمی تھے، امام مسلم اجمی تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے اللہ نے کتنا حدیث کا کام لیا ہے، وہ بخارا کے تھے، بالکل اجمی تھے وہ۔ اور ائمہ اربعہ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو صرف ایک امام شافعی ہیں، وہ عربی تھے، باقی تینوں امام اجمی تھے، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ اور امام مالک۔ تو امام شافعی تھے جو قریشی ہاشمی تھے۔ تو آپ کو لگے گا کہ بھئی یہ جو عجمیوں نے بھی اس کے لیے بڑی قربانی دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسطنطنیہ پہ جو لشکر حملہ کرے گا نا، نعم الجیش، کیا ہی بہترین ہوگا، اور وہ اس کا امیر کتنا بہترین امیر ہوگا۔ تو وہ جو سلطان محمد فاتح تھا جس نے قسطنطنیہ فتح کیا، پھر خلافت عثمانیہ مضبوط ہوئی، تو وہ بھی اجمی تھا۔ تو شروع میں جو قرون اولیٰ کے لوگ تھے عرب تھے، اس کے بعد بہت زیادہ عجم تھے جنہوں نے اسلام کی خدمت کی، تو دونوں مل کے کر رہے ہیں، عرب بھی کر رہے ہیں، عجم بھی کر رہے ہیں۔ تو اگر اسلام میں قوم پرستی کی کوئی بھی گنجائش ہوتی تو عجم کیوں کرتے یہ کام؟ وہ کہتے بھائی ہمیں کیا ضرورت ہے، کیونکہ ایک اللہ ہے، ایک رسول ہے۔ تو اس لیے قوم پرستی بہت ہی بری چیز ہے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار اٹھی ہے نا، سب سے پہلے اپنی قوم اور اپنے قبیلے کے خلاف اٹھی ہے۔ سب سے بڑی لڑائی جو پہلی لڑائی تھی وہ غزوہ بدر کی تھی۔ پہلی لڑائیوں میں جو سب سے بڑی لڑائی ہے نا، وہ یعنی شروع کی لڑائیوں میں وہ غزوہ بدر تھی۔ اور غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ فارسیوں سے نہیں تھا بلکہ عربوں سے تھا، پھر عربوں میں بھی قریشیوں سے تھا، پھر قریشیوں میں بھی بنو ہاشم سے تھا۔ تو یہاں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم پرستی کا جڑ سے خاتمہ کر دیا اور بتا دیا کہ میرا جو
نعرہ ہے جو میں اسلام کی بات کر رہا ہوں، اس میں قومیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر قومیت کا تصور ہوتا تو آپ اپنی قوم کے خلاف کبھی بھی تلوار نہ اٹھاتے۔